اللہ پاک نے شب قدر کو جس اہمیت، عظمت، مقام اور مرتبے سے نوازا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ وہ رات ہے جس کو اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں جبریل امین اترتے ہیں، فرشتوں کی جماعت ساتھ اترتی ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک مکمل سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جبریل امین اس میں لوگوں کو سلام کہتے ہیں، ان کو جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ اللہ پاک اسی رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور باقاعدہ مسلمانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مبتلا مصیبت، وہ ابتلائے مصیبت سے جان چھڑانے کا سوال کرے اور اللہ پاک اسے مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ الا قضا بقضا، مختلف مصیبتوں، غموں، دکھوں کا نام لے لے کر پکارا جاتا ہے کوئی ان میں مبتلا کہ وہ سوال کرے اور ان کو غموں سے نجات دی جائے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ نبوت میں سوال کیا، اگر یہ رات مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قولی اللہم انک عفو فاعف عنی، تو یہ کہہ کہ اللہ پاک، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان راتوں کے لیے اہتمام فرماتے اور امت کو حکم دیا، ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر من العشر الاواخر، رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور تلاش اس چیز کی ہوتی ہے جس کی اہمیت ہو۔ تو اسی اہمیت کے پیش نظر حضور نے امت کو شب قدر تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ان راتوں کو پانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا معمول بھی بڑا عجیب تھا۔ حدیث پاک میں آیا، حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو جاتے، شد مئزرہ، تو امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، حضور نبی کریم علیہ السلام عبادت کے لیے انتہائی اہتمام فرماتے، کمر مبارک کس لیتے، شد مئزرہ واحیا لیلہ، اور راتوں کو جاگتے، رات گزرتی رہتی، حضور محو عبادت رہتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے۔ اس رات کثرت سے درود پاک، تلاوت، نوافل، ذکر، فکر، دعا، رب سے معافی کی درخواست کثرت سے کی جائے، چونکہ اس رات اللہ پاک کی رحمت کا سمندر جوبن پر ہوتا ہے، بس مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ اخلاص سے بندہ مانگے، تڑپ کر مانگے، آنسو بہا کے مانگے اور دل سے مانگے، پھر اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرے، ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اسی طرح سورۃ زلزال قرآن مجید کے چوتھے حصے کے برابر ہے۔ سورہ یاسین کو نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کا دل فرمایا۔ ایک عبادت سے اگر بندہ اکتا جائے، تھک جائے، تو بندہ دوسری عبادت میں شروع ہو جائے، بندہ وضو کرے، اللہ کو یاد کرے اور سب سے بڑھ کر رب سے معافی مانگے، کیونکہ اس رات جس کو معافی کا پروانہ مل گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔